بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. جیسا کہ اعلان ہوا، ہمارے آج کے درس کا عنوان ہے الخلاف بین العلماء وموقف المسلم منه، جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ علماء کرام کے مابین اختلاف اور ایک مسلمان کا اس بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے. اور یہ جو درس ہے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا ہے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے علم اور علماء کی عظیم شان، بلند شان بیان کی ہے اپنی کتاب مبین کی بہت ساری آیات میں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں وہ کچھ بیان کیا ہے جو دلالت کرتا ہے علم اور علماء کے عظیم مرتبے پر اور لوگوں کی ان دونوں کی جانب حاجت و ضرورت پر، چاہے وہ کوئی بھی زمانہ کوئی بھی جگہ ہو. بے شک اللہ سبحانہ تعالی نے علم کی بلند شان بیان کی ہے بہت سی آیات میں، اور اس بات پر ابھارا ہے کہ علم حاصل کیا جائے، دین میں فقہ حاصل کیا جائے، سمجھ بوجھ حاصل کی جائے. اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو نہ سمجھتے ہیں، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ علم و بصیرت حاصل کرتے ہیں اور نہ کچھ سمجھتے ہیں. بہت ساری آیات میں ان باتوں کا ذکر ہے، بلکہ انہیں تو چوپایوں سے تشبیہ دی ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. جبکہ اس کے برعکس علماء کرام کی مدح اور تعریف بیان کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ آل عمران میں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. گواہی دی اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر صرف وہ، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر صرف وہ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی اور اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کا ذکر کیا ہے، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس وہ اہلیت ہے، وہ قابلیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مقام اور مرتبے کے وہ مستحق قرار پاتے ہیں. جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ فاطر میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں. بس جو علماء کرام ہیں وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ تمام لوگوں سے اپنے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اس کی جلالت، عظمت اور کبریائی و قدرت کی، اس کے فضل و احسان کی، اور اللہ تعالیٰ سے رغبت اور امید رکھتے ہیں اس کی محبت کے ساتھ. کیونکہ جو کوئی بھی جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہوگا اتنا ہی وہ اس سے ڈرتا ہوگا، برخلاف ان لوگوں کے جو علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں
تو وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے اسماء و صفات کی معرفت سے، اسی لیے وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کی خشیت کے تعلق سے کمزور ترین ہوں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ المجادلہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کرو تو کر دیا کرو کشادگی، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید کشادگی فراخی دے، کھل جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور جب کہا جائے کہ پلٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، تو چلے جایا کرو، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر مجالس میں کشادگی پیدا کرنے کا حکم دیا ہے اہل علم کے لیے، خصوصاً مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ ان کو مقدم کیا جائے، ان کو صدارت پہ بٹھایا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رفعت اور بلندی دی ہے ان کے علم اور ایمان کے ذریعے۔ چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو آپ دیکھیں یہ جو درجات ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان درجات پر جو بلندیاں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انہیں ان پر فائز کیا گیا ہے ان دو صفتوں کی وجہ سے، نہ کہ ان کی محض شخصیات یا ان کے حسب نسب اور مال اور جاہ کی وجہ سے، یا ان کے ظاہری حلیے اور چال ڈھال کی وجہ سے، بلکہ ان کو یہ رفعت اور بلندی، یہ درجات جو دی گئی ہیں ان دو صفات کی وجہ سے۔ کون سی؟ ایمان اور علم۔ چنانچہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، انہی دو صفات کا ذکر ہے۔ تو یہ اہل علم جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں، ان کے لیے یہ جو شرف اور منزلت ہے یہی کافی ہے کہ وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر نبیوں کے بعد اعلیٰ ترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الزمر میں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہو کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں نفی کی ہے کہ جو علم رکھتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے انہیں علماء کے ساتھ مشابہت کی نفی کی گئی ہے، برابری کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز بھی برابر نہیں ہیں، کیونکہ علم نے انہیں یہ رفعت اور بلندی دی ہے۔ تو علم اور ایمان اور عمل صالح کے ذریعے وہ اپنے علاوہ دوسروں سے اعلیٰ ہیں۔ تو جسے اللہ تعالیٰ یہ رفعت اور بلندی دے وہ برابر نہیں ہو سکتا اس کے جو اس سے کمتر ہیں، حتیٰ کہ جو خود اہل علم مومنین ہیں ان کی بھی عظیم فضیلت ہے، لیکن وہ ایک عالم کے برابر نہیں ہو سکتی، یعنی ایک مومن عالم اور ایک جاہل مومن۔ مومنوں میں سے جو علم نہیں رکھتے وہ اہل علم کے برابر نہیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ تو جو اہل علم ہیں وہی دنیا اور آخرت میں جن کی بات چلتی ہے اس کے مجاز ہیں، انہی کی جانب جو ہے رجوع کیا جاتا ہے، اور صحیح بات اور فیصلے وہی کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الروم میں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، قائم ہوگی، یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ، تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی رہے تھے بس، کذالک کان یؤفکون، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔
وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، یقیناً تم اللہ کی کتاب میں اٹھائے جانے کے دن تک رہے ہو. فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، تو یہ اٹھائے جانے کا دن ہے لیکن تم نہیں جانتے تھے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اہل علم اور اہل فقہ کی جانب رجوع کیا جائے مشاکل میں، مشکلات اور پریشانی میں، اور ان سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو حقیقی طور پر جانتے ہیں، صرف اٹکل اور تخمین اندازوں پر نہیں چلتے، بلکہ وہ وہی بات کہتے ہیں جسے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. اسی طرح اہل علم بھی ہیں ان میں، اہل ذکر یعنی علماء کرام. اسی طرح جو اہل علم ہوتے ہیں وہ اہل ثبات بھی ہوتے ہیں، ثابت قدم بھی رہتے ہیں جب فتنے آتے ہیں، چاہے وہ شہوات کے ہوں یا شبہات کے ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب قارون کی قوم والے اس کی زینت اور اس کی ٹھاٹ بھاٹ دیکھ کر دھوکے میں آ گئے تھے اور یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش ہم بھی اس کے جیسے ہوتے، تو اہل علم نے اس بات پر ان کا انکار کیا، رد کیا اور جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو سورۃ القصص میں ذکر فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو وہ نکلا اپنی زینت کے ساتھ قوم میں. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، تو ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے کہا کہ ہائے کاش ہمیں بھی جو ہے ایسا دیا جاتا جیسے قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑے نصیبوں والا ہیں. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا تھا کہا کہ تمہاری خرابی اور تمہاری شامت، اللہ کا جو اجر و ثواب ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. ولا یلقاها الا الصابرون، لیکن یہ حاصل نہیں ہوتا مگر انہی کو جو صبر کرتے ہیں. تو یہ عظیم موقع تھا، موقف تھا، اور نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ جو لوگ کل تک اس کے مقام و مرتبے کی تمنا کر رہے تھے قارون کی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا جلد ہی، اور انہیں علماء کی بات اور قدر و منزلت کا بھی احساس ہوا جلد ہی. کس طرح؟ آگے اس کی آیت جو ہے اسی میں فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے دھسا دیا یعنی قارون کو اور اس کے گھر بار کو زمین میں. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، تو اس کا کوئی لشکر گروہ حمایتی ایسا نہ ہوا کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو اسے بچاتا، ورنہ وہ خود اپنا کچھ دفاع کر سکا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اور وہ لوگ جو کل تک اس کے مقام مرتبے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے کہ ہائے شامت، کہ واقعی ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کرتا ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی اس طرح دھسا دیا جاتا. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور ہائے افسوس کہ جان لیا ہم نے یہ اب کہ کافر ہرگز بھی فلاح نہیں پاتے. اسی طرح اہل علم کا موقف ہوتا ہے تمام مشکلات میں. ظاہری چیزیں، مال و جاہ، ٹھاٹ باٹ، یہ چیزیں دیکھ کر وہ متاثر نہیں ہوتے، نہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں پوری بصیرت کے ساتھ. تو فرمایا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. یہی کہا انہوں نے کہ تم پر افسوس ہو، اللہ کا جو ثواب ہے وہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیے، اور یہ نہیں حاصل ہوتا مگر صبر کرنے والوں کو. تو پھر جو ہے واضح ہو گئی اہل علم کی رائے، ان پر کھل گئی بعد میں کہ حقیقت کیا تھی. اور یہ جو چمک دمک ان کی آنکھیں چندیا رہی تھی جس سے قارون کے جو ساتھ تھی، وہ جلد ہی زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، ڈھل گئی. اور کتنے ہی اہل علم کے اس طریقے کے مواقف ہیں کہ وہ دفاع کرتے ہیں اس دین کا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے شروع میں جاہل لوگ نہیں جانتے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا قصہ ذکر کیا جو بڑا ظالم تھا اور اس نے 99 قتل کیے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ندامت ڈالی اور اس نے چاہا کہ میں توبہ کروں، لیکن اس نے اپنے گناہ کو بہت بڑا جانا اور ڈرا کہ ہو سکتا ہے اس کی توبہ قابل قبول ہی نہ ہو. تو ایسے شخص سے پوچھا جو اسے فتویٰ دے، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ اس نے اتنے بڑے کبیرہ جرائم کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے. لوگوں سے جب پوچھا تو انہوں نے ایک عبادت گزار، ایک عابد زاہد شخص کی طرف جو اپنی عبادت میں بڑی محنت کرتا تھا اس کی طرف رہنمائی کی، لیکن وہ جاہل تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا کسی چیز کا، بس عبادت گزار تھا. اس سے جب پوچھا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس شخص نے اس کے جرم کو، اس کے گناہ کو بہت بڑا جانا کہ اللہ کی رحمت بھی اس کو نہیں پا سکتی، اسے نہیں ڈھانپ سکتی اس گناہ کو، اور اللہ تعالیٰ ہرگز بھی ایسے کی توبہ قبول نہیں کرے گا. مگر وہ شخص تو اللہ کی صفات سے جاہل تھا اور اس کی وسیع رحمت سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے میں کتنی وسعت فرماتا ہے، اس سے بھی وہ جاہل تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے. تو اس جاہل نے کہا کہ تیرے لیے کوئی توبہ نہیں، تو اس ظالم نے اسے بھی قتل کر کے 100 کا عدد پورا کر دیا. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے جہل کا. پھر واپس سے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی عالم بھی ہے جس سے میں فتویٰ لوں؟ تو لوگوں نے رہنمائی کی ایک عالم کی طرف، وہ اس کی جانب گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو عالم نے کہا کہ کیوں نہیں، بالکل ہے. وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، کون ہے جو تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عالم یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور احسان کتنا وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، جیسا کہ فرمانے والی تعالیٰ ہیں سورۃ الزمر میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو. یعنی میرے بندوں کو یہ بات بتا دیجئے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے بخشنے والا، مہربان، رحم کرنے والا، بخشنے والا. اور فرمایا سورۃ الانفال میں، قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، آپ ان سے بھی کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اگر تم باز آ جاؤ گے
تو جو کچھ ہو گزرا ہے پہلے اسے بخش دیا جائے گا۔ تو توبہ جو ہے اپنے سے پہلے گناہوں کو ڈھا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ جو عالم تھا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا تھا، اس کے ذریعے سے اسے یہ استطاعت حاصل تھی کہ اس نے اس حیران اور پریشان شخص کو صحیح حکم شرعی کی جانب رہنمائی کی اور اس سے کہا کہ کون ہے جو تمہاری توبہ اور تمہارے درمیان حل ہو سکتا ہے۔ قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی، لیکن تم ایک برے لوگوں کی سرزمین میں رہتے ہو، یہاں سے فلاں علاقے چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ ہیں، نیک صالح لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس جا بس اور اللہ تعالیٰ کی تم بھی عبادت کرو۔ تو اسے یہ بھی فتویٰ دیا ساتھ میں کہ وہ نیک لوگوں کی زمین کی جانب ہجرت کر جائیں اور اس برے ماحول کو جس میں وہ رہتا ہے چھوڑ دے، کیونکہ غیر صالح ماحول ہے۔ تو وہاں سے اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے نکلا، لیکن راستے کے درمیان ہی اسے موت نے آ لیا۔ تو وہ رحمت اور عذاب کے فرشتوں کا آپس میں ان کی بحث ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تکرار ہوئی کہ ہم لے جائیں یا وہ لے جائیں۔ جو عذاب والے فرشتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس نے کوئی بھی نیکی نہیں کی ابھی، اور جو رحمت والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور تائب ہو کر آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کو بھیجا جو ان کے درمیان فیصلہ کریں، اور کہا کہ ان دونوں علاقوں کے درمیان کی زمین کو ماپو، اس کا فاصلہ دیکھو۔ تو انہوں نے جب اس کو ناپا تو دیکھا کہ وہ اس زمین کے جو نیک صالح لوگوں کی ہے زیادہ قریب تھا ایک بالش برے لوگوں کی زمین کے بنسبت۔ تو رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گیا۔ اور یہ سب اس عالم کے سبب سے ہوا کہ جس نے علم کی روشنی میں اسے فتویٰ دیا تھا۔ یہاں سے یہ بات بالکل روشن ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ علماء کرام کا جو موقف ہوتا ہے شدائد کے وقت اور حاجات، ضروریات، مشکلات کے وقت جو لوگوں پر نازل ہوتی ہیں، تو اس کا حل اہل علم کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا اسی لیے یہ فرمان ہے سورۃ الانبیاء میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر، اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء کرام اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑ جاتے، انما ورثوا العلم، بلکہ وہ علم چھوڑ جاتے ہیں اپنی وراثت میں۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے یہ حاصل کر لیا تو اس نے بہت بڑا وراثت کا حصہ حاصل کیا انبیاء کرام کی۔ اور اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے سابقہ دروس میں۔ تو یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے علم علماء کی فضیلت پر، اور یہ کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارثین ہیں۔ تو جب لوگ مال، محلات، نشان زدہ، گھوڑے، چوپائے، کھیتی باڑی، مال مویشی، ان کی وراثت پا رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں، تو علماء جو ہیں علم وراثت میں پاتے ہیں اور دیتے ہیں، جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے ملا ہے، اور اس کے برابری کی تو کوئی بھی چیز نہیں۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اثر ہے، روایت ہے کہ آپ مدینہ کے بازار میں گئے، کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے بازار والو، تمہیں کس چیز نے عاجز کیا ہے، یعنی اتنا بھی نہیں کر سکتے، کس چیز نے روک رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، کیا چیز ہے وہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو ابو ہریرہ؟ فرمایا ذَاكَ میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے جو تقسیم ہو رہی ہے۔ وَأَنْتُمْ هَاهُنَا لَا تَذْهَبُونَ فَتَأْخُذُونَ نَصِيبَكُم مِّنْهُ، اور تم یہاں بیٹھے ہو اور اپنا حصہ اس میں سے جا کر نہیں لیتے۔
انہوں نے جب پوچھا وہ کہاں ہے، قال فی المسجد، انہوں نے کہا وہ مسجد میں بٹ رہی ہے. تو وہ جلدی سے بھاگم دوڑ وہاں گئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے لیے کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ لوگ مسجد سے ہو کر واپس آ گئے اور کہا کیا ہوا تمہیں واپس آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ ہم مسجد گئے اور اس میں داخل ہوئے اور اس میں کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں بڑھ رہی تھی، جائیداد وغیرہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وما رأیتم فی المسجد، مسجد میں آخر تم نے دیکھا کیا؟ تو انہوں نے کہا رأینا قوما یصلون وقوما یقرؤون القرآن وقوما یتذاکرون الحلال والحرام. ہم نے دیکھا کہ لوگ تھے، کچھ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ حلال و حرام دینی احکام کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے کہ فذاک میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو میراث محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس معنی کی روایت مجموع الزوائد میں موجود ہے. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی ایک عابد پر، عبادت گزار پر اس قدر فضیلت ہے جس طرح 14ویں کے چاند کی دیگر تمام ستاروں پر ہوتی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے. اسی طرح ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور ایک روایت میں کفضلی علی ادناکم، جیسے خود میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت ہے، اس طریقے کی فضیلت ہے. یہ بھی ترمذی وغیرہ کی روایت ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے. تو یہ عظیم مرتبہ ہے اور نبی صلی اللہ عظیم رفعت اور بلندی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو مشابہت دی ستاروں کے ذریعے، جس کے ذریعے سے لوگ اندھیروں میں زمین کے ہوں یا سمندر کے ہوں رہنمائیاں پاتے ہیں. اور اگر یہی ماند پڑ جائیں ستارے تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو علماء اور منزل نہیں پاتے. تو علماء بدرجہ ستاروں کے ہیں، ان کی طرح ہیں کہ جن کے ذریعے سے لوگ خشکی و تری کے اندھیروں میں راہ پاتے ہیں. اور اگر یہ ماند پڑ جائیں، ختم ہو جائیں، تو جو مسافر ہیں راہ کے وہ گم جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں خشکی و تری میں. اسی طریقے سے اگر علماء کا فقدان ہو جائے، وہ ختم ہو جائیں، تو لوگ اس دنیا میں زندگانی میں ضائع ہو کے رہ جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی ایسے کو نہیں پاتے جو ان کی رہنمائی کرے. اسی لیے جب علماء کو زمین سے قبض کر لیا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. بے شک اللہ تعالیٰ علم کو یوں نہیں کھینچ لے گا، یوں نہیں اٹھا لے گا کہ لوگوں میں سے اس کو کھینچ لے یا ان کے دلوں سے نکال دے، لیکن ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علم کو علماء کرام کے اٹھانے کے ساتھ اٹھا لے گا. حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے. فسألوا او فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، تو ان سے جب پوچھا جائے گا، فتویٰ لیا جائے گا، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ مسند احمد، بخاری، مسلم وغیرہ کی روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے. اور ایک حدیث میں ہے لئن تموت قبیلہ بأسرها ایسر علی اللہ من موت عالم، اگر کوئی قبیلہ اپنی جڑ سے موت کے گھاٹ اتر جائے، یہ کم تر ہے ایک عالم کی موت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اس روایت کے لیے آپ دیکھیں مجموع الزوائد وغیرہ. اسی طرح شیخ نے آگے عربی میں شعر نقل کیا جس میں ہے کہ قسم سے دیوالیہ ہو جانا یہ نہیں ہے کہ مال یا بکری یا اونٹ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں تمہارے، لیکن اصل دیوالیہ پن تو یہ ہیں کوئی عالم جو
جسے موت آ جائے اس سے خلق کثیر جو ہے موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ تو علماء کی اپنی قدر و منزلت ہے، اور علماء کرام سے رجوع کے بغیر لوگوں کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان کے حال کی اصلاح ہو نہیں سکتی مگر علماء کے وجود کے ذریعے، اور علماء سے یہاں مراد اہل علم نافع اور عمل صالح ہیں۔ جو علم نافع اور عمل صالح کرتے ہیں وہ علم نافع اور عمل صالح جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ سورۃ التوبہ میں فرمایا جو کہ علم نافع اور عمل صالح ہیں۔ تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم نافع اور عمل صالح کو جمع کر دیا تو اسے وہ چیز یقیناً حاصل ہو گئی جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ تو علماء کا یہ مقام اور مرتبہ اور قدر و منزلت ہے، ان کی شان نہ گھٹائی جائے، ان کی تنقیص نہ کی جائے۔ ان کی منزلت سے جو کرتا ہے، ان کی شان میں جو تنقیص کرتا ہے، ان کی بے قدری جو کرتا ہے سوائے زندیق کے منحرف شخص کے کوئی نہیں کرتا۔ جو حق اور اہل حق سے بغض رکھتا ہے یا جاہل مرکب ہوتا ہے، ہر اس چیز سے جو وہ اہل نفاق اور اہل شک سے سنتا ہے اس کے ذریعے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ قصہ ذکر کیا کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر طعن و تشنیع کی اور اس قسم کی بکواس کی اور کہا ما رأينا مثل قرائن هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجمل عند اللقاء، ہم نے اپنے انکاری لوگوں جیسے موٹے پیٹ والے، جھوٹی زبان والے اور لڑائی کے وقت بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے نہیں دیکھے۔ اس سے ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل کی سورۃ التوبہ کی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو یقیناً وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں یہ بات کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہو کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کی آیات اور اس کے رسول سے تم مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا، کوئی عذر بیان نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے۔ تو جو علماء کی شان میں تنقیص کرتا ہے آج کے اس دور میں، اس کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس آیت کا پہنچتا ہے، اس میں شامل ہے اپنے جو ہے گستاخی کے بقدر جتنا اس کو اہل علم سے بغض ہے یا ان کی شان میں تنقیص کرتا ہے تو اسے بھی اس آیت میں سے حکم اور حصہ ملتا ہے، مذمت ملتی ہے، کیونکہ علماء کی جو قدر و منزلت ہے اپنی جس کا ہم نے ذکر کیا، اور ان کے جو گوشت ہیں وہ زہر آلود ہیں، یعنی جس طرح کہا جاتا ہے علماء کے گوشت زہر آلود ہیں، یعنی کھانے سے انسان کی ہلاکت ہو جاتی ہے، جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھایا جاتا ہے غیبت کر کے، تو علماء کا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ انہیں ایسی صفات سے متصف کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک قرار دیا ہے، جیسا کہ کہے کہ یہ لوگ فقہ الواقع نہیں جانتے، یعنی موجودہ حالات حاضرہ وغیرہ ان کو علم نہیں ہے علماء کو، تو یہ بہت ہی بڑا اور خطرناک کلمہ ہے، بات ہے۔ علماء جانتے ہیں اچھی طرح سے کتاب و سنت کی فقہ کو، اور یہ جو سنت کی فقہ اور فہم ہے وہی ان کے لیے فقہ الواقع جو حالات چل رہے ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے، اس کے جو بھی حقیقتیں ہیں ان کے سامنے منکشف ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اور خطرناک کلمہ اور بات ہے جو لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ واجب ہے ہم ایسی کتابوں سے دور رہیں جس میں اس قسم کی بات ہے، اور ایسے لوگوں کو اٹھا پھینکیں، چھوڑ دیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں،
اور ہم اپنے خود اعتمادی اور اپنے علماء پر اعتماد کو واپس سے بحال کریں۔ جو اس قسم کی بات اور مقولہ کہتے ہیں وہ اپنے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، علماء کا کوئی نقصان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے متعلق بھی تو اس سے بڑھ چڑھ کے باتیں کی گئیں، لیکن اس نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا، اس سے ان کی قدر و منزلت اور عزت میں اور اضافہ ہی ہوا اللہ کے نزدیک۔ لیکن یہ بیچارے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں، اور اس کو نقصان پہنچاتے ہیں جو ان سے اچھا گمان رکھتے ہیں اور ان کو بہت بڑی شخصیات سمجھتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو واجب ہے کہ ہم اس قسم کی باتوں کو رد کریں، نہ مانیں، اور اپنی زبانوں اور اپنی تحریروں کو پاک رکھیں اس قسم کی باتیں لکھنے سے، اور اپنے جو ہمارے علماء ہیں ان کی قدر و منزلت کو پہچانیں۔ ان کے علاوہ بعض یوں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مداہنت کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں حکمرانوں کی، ان کے مرضی کے فتوے، تو یہ علماء و سلاطین ہیں، حکومتی ایجنٹ ہیں حکمرانوں کے، جس طرح کہتے ہیں پیڈ علماء ہیں آخر تک۔ تو ہم یہی کہیں گے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، سورۃ الکہف میں ہے جس طرح، یہ کتنا ہی برا کلمہ ہے جو ان کی منہوں سے، ان کی زبانوں سے نکل رہا ہے، نہیں کہہ رہے مگر یہ جھوٹی بات ہے۔ اور بعض جو فریب خوردہ ہیں، ان کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے بعض برے مقاصد اور بدنیت جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء حیض و نفاس ہیں، ان کی شان گھٹانے کے لیے، کہ بس ان کو یہی مسائل آتے ہیں، اور ہمارے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ یہی تو چاہتے ہیں، اور یہ ان کی امنگوں کو پورا کر رہے ہیں، ان کی سازشوں کو، کہ عوام کو علماء سے جدا کر دیا جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ امت کے جو نوجوان ہیں انہیں ان کے علماء سے الگ کر دیا جائے، اس طور پہ کہ نہ وہ علم حاصل کریں، علماء سے ان کے پاس نہ جائیں، پھر انہیں جو ہے مکمل موقع ہاتھ لگے گا اور فرصت ملے گی کہ وہ امت کے جسم کے اس ٹکڑے کو کاٹ کر رکھ کر جائیں اور اس پر مسلط ہو جائیں، کیونکہ ان کا مقابلہ اور سامنا نہیں کرتے مگر صرف علماء ہیں۔ جب وہ علماء اور نوجوانوں اور عام مسلمانوں کے درمیان بیچ میں حائل ہو جائیں گے اور ان کو اس سے الگ کر دیں گے ایک دوسرے سے، تو پھر انہیں خوب موقع ہاتھ لگے گا دشمنان الہی کو، اللہ اور رسول کے دشمنوں کو، کہ وہ ان پر حملہ کر کے، لشکر کشی کر کے امت مسلمہ کا کلا کما کر دیں، خاتمہ کر دیں۔ ان ظالموں کے سامنا کرنے اور روکنے والے یہی علماء تو ہیں، کفار ہوں، زندیق ہوں، منافقین ہوں، ان کا مقابلہ کرنے والے یہی اہل علم ہیں جو ان کے شبہات کا توڑ کرتے ہیں، ان کے اقوال کا جو ہے ختم کرتے ہیں، اس کا بھرکس نکال دیتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، اور ان کو ان کی حد اور اوقات پہ روک کے رکھتے ہیں، اور ان کے شبہات کا رد کرتے اور جواب دیتے ہیں، اسے دور کرتے ہیں۔ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نصرت کرے اور کرتا ہے؟ یہی علماء ہیں کہ جو جھوٹی احادیث کو اس سے الگ کرتے ہیں صحیح احادیث سے، اور اس کو چھان کر صحیح اور نکھار کے پیش کرتے ہیں، سوائے اہل علم کے اور کون ہیں؟ اور کون ہیں جو ان شبہات کا رد کرتے ہیں اور تالیفات لکھتے ہیں زندیقوں کے، بے دینوں کے رد پہ اور اہل ضلالت و گمراہی کے رد پہ، چاہے وہ قدیم زمانے کے ہوں یا موجودہ دور کے ہوں، سوائے اہل علم کے؟ جبکہ جو لوگ علماء کے خلاف کلام کرتے ہیں انہوں نے اسلام کے لیے کیا پیش کیا ہے سوائے سب و شتم، گالی گلوچ اور طعن و تشنیع کے؟ تو اہل علم ہی وہ لوگ ہیں جو اس میدان کے سپاہی ہیں، اس میں اس کے آگے آگے رہتے ہیں دوسروں کی بنسبت، ان کی رہنمائی اور ان کی صدارت کرتے ہیں اور ان کی قیادت کرتے ہیں، اور وہی مسئول ہیں، جواب دہ ہیں امت کے اس علمی سرمایہ کتاب و سنت کی حفاظت کے محافظین ہیں۔ تو جو کوئی ایسا آئے کہ ان کی شان میں تنقید کرے، ان کے جو درجہ ہے اس کو گرانے کی کوشش کریں، تو یہ بات
نشانی ہے اور دلالت کرتی ہے بہت بڑے شر اور برائی کی جانب، اور مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اس قسم کے مقالات، ایسی باتوں کو ایسے کرنے والوں کے منہ پہ دے ماریں اور ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے روک دیں۔ کوئی شک نہیں کہ انہی کی وجہ سے بعض لوگ، بعض گروہ یا مختلف گروہ نوجوانوں میں سے تعلیم سے دور ہو گئے ہیں۔ مدارس نظامیہ کی جو تعلیم ہے، معاہد ہیں، کلیات اور جامعات ہیں، ان سے الگ ہو گئے ہیں، اسی طرح مساجد کے حلقات سے، کیونکہ علماء سے انہیں بدظن کر دیا گیا ہے اور وہ اس تعلیم نظامی یا غیر نظامی ہو اس سے دور ہو گئے ہیں اور اپنے تک ہی محدود کر دیا ہے ان کو۔ وہ سیلف اسٹڈیز کرتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، کتابیں خرید لاتے ہیں، اس میں سے پڑھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص جو ہے ایک یا دو صفحے پڑھ لیتا ہے کسی کتاب میں سے، یا پوری کتاب ہی کیوں نہ پڑھ لیں، اور سمجھتا ہے کہ میں عالم بن گیا ہوں، تو حال اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں کرتا ہے، امت کے مسائل پہ فتوے دیتا ہے، احادیث کو اپنی مرضی سے صحیح ضعیف قرار دینے لگتا ہے اور راویوں پر جرح تعدیل کرنے لگتا ہے۔ یہ تو جہل مرکب ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے وہ بعض حروف ہیں، ہجے کرتے ہوئے اس نے پڑھ لیا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہی نہیں، کیونکہ اس نے وہ علمی قواعد اور ضوابط فقہیہ پڑھے ہی نہیں ہیں، سمجھے ہی نہیں ہیں۔ تو علماء یہ شرط عائد کرتے ہیں کسی عالم پر یا مفتی پر، اس قسم کی کڑی شرائط اس کے اوپر جو ہے لاگو کرتے ہیں، اس پر یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ کا عالم ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہو، لغت عرب، صرف، نحو، بیان، بدیع، مشتقات اللغہ، ان تمام چیزوں کو جانتا ہو جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور جس کے ذریعے سنت بات کرتی ہے۔ اسی طرح وہ ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقید، منطوق و مفہوم کو جانتا ہو اچھی طریقے سے، احادیث میں سے صحیح، حسن، ضعیف، موضوع کو اچھی طرح جانتا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آتے ہی شروع میں عالم جو ہے تدریس کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور فتوے دیتا ہے، الا یہ کہ اس کے جو شیوخ ہیں اسے اجازت دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اس عمل میں مشغول ہوتا ہے بقدر استطاعت۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو اہل علم ہوتے ہیں یہ اس بات کی حرص نہیں رکھتے جان بوجھ کے مسائل میں پڑھنا اور کوشش کرنا کہ میں بات کروں، میں پیش قدمی کروں، میں کلام کروں، بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ دور کرنے کی اپنے سے کوشش کرتے ہیں کہ میرے علاوہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور مسئولیت، جو عظیم مسئولیت اور جواب دہی کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، تو کوشش کرتے ہیں مجھ سے جو بڑا عالم ہے وہ اس کا جواب دے، اس کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس اتنی اہلیت ہو اور وہ کلام کر سکتے ہیں، لیکن جس قدر ممکن ہو وہ کوشش کرتے ہیں اپنے سے بڑے کی طرف اسے پھیر دیں۔ امت کے امور کی اصلاح اس طرح کرنے کے علاوہ ہو بھی نہیں سکتی ہے، مگر حال یہ ہو کہ کوئی ابتدائی سا انسان آئے، پھر جو ہے وہ بیٹھ کر فتوے جھاڑنے لگے اور تالیفات لکھنے لگے، اور جو سند کے رجال ہیں ان پر جرح تعدیل کے ذریعے کلام کرے، احادیث کو اپنی مرضی سے ضعیف قرار دینے لگے، تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ ان فتنوں میں سے ہیں کہ ہمیں چاہیے اس سے بچیں، اس سے خبردار رہیں اور حد درجے اس کا خوف رکھیں، اس سے دور رہیں۔ واجب ہے کہ ایسے ضوابط ہوں اس کام کے لیے، اس عظیم اور خطیر کام کے لیے، کہ کسی کو اجازت نہ ہو کہ اس قسم کے علمی مسائل میں بات کرے سوائے وہ جو اس کی اہلیت رکھتا ہو، اور جو اہلیت رکھتا ہو وہ بھی بقدر حاجت ہی کلام کرے، بہت زیادہ باتیں نہ کرے، ایسی چیزوں میں بات نہ کرے جس کی ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ اب ہم اس قضیے، اس مسئلے کی طرف آتے ہیں جس پر یہ موضوع کے شروع میں عنوان قائم کیا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں جہاں تک مسئلہ ہے الاختلاف بین العلماء، علماء کے درمیان جو اختلاف ہے اور ایک مسلمان کا اس تعلق سے کیا موقف ہونا چاہیے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو جو اختلاف ہے یہ امر واقع ہیں اور امر موجود ہے، یعنی یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور اختلاف کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے ایسی باتیں کہ جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے
ان میں اختلاف کرنا، جیسا کہ عقیدے کا معاملہ ہے، کیونکہ جو عقائد ہیں وہ توقیفیہ ہیں، یعنی کتاب و سنت کے پابند ہیں. کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس میں اجتہاد کریں، بلکہ اس میں تو وہ جو وارد ہیں نصوص کتاب و سنت کے، اس کی پیروی اور اتباع کریں. بس وہ کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کچھ ثابت کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے، اور اس چیز کی نفی کرے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے، اور جس پر انہوں نے توقف اختیار کیا ہے وہ بھی اس پہ کلام نہ کریں. تو عقائد میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. اور جو مذہب سلف صالحین ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ عقائد میں کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں اور اس میں کلام نہیں کرتے سوائے اس چیز کے ذریعے جو کتاب و سنت میں وارد ہیں. اس چیز کو ثابت کرتے ہیں جنہیں انہوں نے ثابت کیا ہے، اور اس چیز کی نفی کرتے ہیں جس کی انہوں نے نفی کی ہے، اور جس پہ توقف اختیار کیا ہے اس پہ وہ توقف اختیار کرتے ہیں. تو جو منہج سلف کی مخالفت کرتا ہے وہ گمراہ کہلائے گا، اور اس کی جو گمراہی ہے وہ متفاوت ہوتی ہے، یعنی مختلف درجات کی ہوتی ہے. کبھی اس کی گمراہی کفر ہوتی ہے، اور کبھی کفر سے کم یعنی فسق و فجور ہوتی ہے، جیسا کہ جہمیہ معتزلہ ہے اور جو ان کے مذہب کو لیتے ہیں. تو عقائد میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. واجب ہے کہ ہم اس میں سلف صالحین کے مذہب پر چلیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور قرون مفضلہ جو فضیلت والے زمانے ہیں، جس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ خیر پہ ہوں گے، ان کے طریقے پر چلیں، ان کے مذہب پر چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے دور کے ہیں، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر جو اس کے ساتھ ہے، پھر جو اس کے ساتھ ہے. راوی کہتے ہیں فلا ادری اذکر بعد قرنہ قرنین او ثلاثہ، مجھے نہیں معلوم کہ اپنے قرن زمانے کے بعد یا نسل کے بعد 2 ذکر کیے یا 3، اس کے بعد جو آئیں گے ثم یجیء قوم تسبق شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ، ایسی قوم آئے گی کہ جس کی گواہی اس کی قسم سے اور قسم گواہی سے سبقت لے جائے گی، یعنی جلد باز لوگ. اور آخر تک جو یہ حدیث ہے مشہور صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اسی طرح فرمایا من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا، میرے بعد جو تم میں سے زیادہ عرصہ زندہ رہا تو بہت اختلافات دیکھے گا. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تو تمہیں چاہیے کہ میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. تمسکوا بها، اس سے تمسک اختیار کرو، مضبوطی سے پکڑو. وعدوا علیہا بالنواجس، جبڑ کے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی باتوں سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ بے شک ہر نیا کام بدعت ہے دین میں. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ بھی مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے. اور اللہ جل وعلا کا فرمان ہے سورۃ التوبہ میں والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سبقت لے جانے والے سابقین اولین، مہاجرین اور انصار، اور جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، اور ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جنتوں میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو جو ان کے مسلک پر چلتا ہے رضی اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اسے جنت میں داخل کرتا ہے. یہ منہج المسلمین ہے، یہ منہج سلف صالحین ہے، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کا، اور جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی. ایسا منہج کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اس کا مصدر کتاب و سنت ہے. تو واجب ہے ہم پہ کہ ہم یہاں وہاں گمراہ نہ ہوں، یہاں وہاں نہ دیکھیں، اور سلف صالحین کا منہج اپنائیں عقیدے میں. اسی لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم عقیدہ سلف کو پڑھیں، اور یہی سبیل المؤمنین ہے، مومنین کی راہ ہے.
اور جو اس راہ سبیل المومنین کے علاوہ کسی اور راہ کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے اور اسے جہنم میں پہنچا کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ النساء میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو مخالفت کرتے ہیں رسول کی بعد اس کے کہ حق واضح ہو گیا، اس کے لیے حق واضح ہو گیا، اس کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کی راہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے اور اسے جہنم پہنچا دیتے ہیں، اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے منہج سلف سے جو اختلاف کیا جاتا ہے، اس کا سبب ہوا ہے، خواہش پرستی ہے۔ اب جو دوسری قسم اختلاف کی اس کی طرف آتے ہیں، وہ اختلاف ایسا ہے جو عقائد کے مسائل کے علاوہ ہے، جیسے کہ فقہی مسائل ہے، استنباط جن کا کیا جاتا ہے، خود ہی اخذ کیے جاتے ہیں، یعنی ڈرائیو کیے جاتے ہیں، اجتہاد وغیرہ۔ تو اس کا جو سبب ہے وہ رائے ہیں، اس قسم کے مسائل ہیں جس میں رائے کی گنجائش ہے، اور علماء کے جو سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں مختلف ہوا کرتی ہیں، تمام کے تمام ایک ہی لیول کے نہیں ہوتے، بعض ان میں سے غلطی کر جاتے ہیں، بعض صحیح موقف کو پا لیتے ہیں، اور یہ سب کے سب معجور ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں اجر ملتا ہے بشرطے کہ نیت ان کی اچھی ہو اور وہ حق چاہتے تھے اور وہ اجتہاد کے اہل بھی تھے۔ تو ان تمام کا ہدف اور مقصد تو حق، یعنی حق کی جانب جانا تھا، حق کو پانا تھا۔ تو یہ ایسی بات ہے جو مسلمانوں کے علماء میں مشترک ہے، سب کا جو ہدف ہے وہ وصول الی الحق کے حق کو پا لینا ہے، لیکن ان میں سے بعض جو ہیں اس کو جب طلب کرتے ہیں تو انہیں اس کی موافقت مل جاتی ہے اور بعض کو یہ موافقت نہیں ملتی، اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سب کے سب الحمدللہ اللہ کی جانب سے اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حدیث پہلے بھی مختلف خطبات میں گزر چکی ہے شیخ کے، کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، جب کوئی حاکم کوئی حکم کرتا ہے اور اجتہاد کرتا ہے پھر صحیح بات کو پا لیتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ہے۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر وہ حکم کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، پھر غلطی کر جاتا ہے تو اسے ایک اجر ملے گا۔ تو یہ جو مذاہب اربعہ ہیں ان کا جو اختلاف ہے، یہ جو چار مذاہب ہیں یہ بھی اسی قبیل میں سے ہیں، اسی قسم کا ہے، اور یہ سب کے سب الحمدللہ مذاہب سنت ہیں۔ تو جو ائمہ اربعہ ہیں، چار ائمہ ہیں، ان کا عقیدہ ایک ہے، اس میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا منہج سلف سے، لیکن فقہ میں اور جو فقہی مسائل ہیں اس کو استنباط کرنے میں اختلاف ہوا تو یہ سبب نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے دشمنی اور عداوت کی جائے، بلکہ اس کے باوجود وہ آپس میں بھائی بھائی رہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور بھائی چارہ ان میں قائم ہوتا ہے۔ حنفی ہوں، شافعی، حنبلی یا مالکی ہوں، یہ سب الحمدللہ بھائی ہیں، اور یہ جو مسائل فروعی مسائل ہیں ان میں اختلاف ان میں دشمنی اور عداوت کو جنم نہیں دیتا۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اس بارے میں رسالہ بھی ہے جس میں آپ نے وضاحت کی ہے کہ ان مسائل میں جو فقہی مسائل ہیں ان میں جو اختلاف ہے اس میں کوئی ملامت نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ سب کے سب حق چاہتے تھے، لیکن ان میں سے بعض اس تک پہنچ گئے اور بعض اس تک نہیں پہنچ پائے۔ تو جو اس تک نہیں پہنچ پائے وہ معذور ہیں، ان کا عذر قبول ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے سامنے اگر دلیل کے ساتھ کوئی بات ثابت ہو جائے کہ فلاں کا قول جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، صواب ہے، اور فلاں کی جو رائے ہیں وہ غلط ہے، خطا پر، غلطی پر مبنی ہے، تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم صواب اور صحیح بات کو لیں اور غلطی اور خطا کو چھوڑ دیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو مجتہد ہیں ان کی قدر و عزت اور جو مرتبہ ہے اس کی توہین نہ کریں کہ جس سے غلطی ہوئی ہے، یا اس کی تنقید سے شان کریں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک پھر بھی معجور ہے، اجر و ثواب اسے ملتا ہے۔ تو ہم اس کے لیے بلکہ دعا کریں گے اور اسے رحمہ اللہ کہیں گے، اس پہ جو ہے ترحم کریں گے،
اور کہیں گے کہ عصمت غلطیوں سے پاک ہونا تو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، جیسا کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ہیں کل راد و مردود علیہ الا صاحب هذا القبر، ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اس صاحب قبر کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے، یعنی اشارہ کر کے آپ نے فرمایا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا خالف قولی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضربوا بقولی ارض الحائط، اگر میرا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مخالف جاتا ہو تو میرے قول کو دیوار پہ دے مارو۔ اور آپ نے فرمایا اللہ سے راضی ہو اذا صح حدیث وهو مذہبی، جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے سے بھی اسی قسم کی روایت ثابت ہیں بہت ساری، کہ وہ منع کرتے تھے کہ میری رائے کو لیا جائے کسی میرے علاوہ کسی دوسرے کی، اور اس بات کو لوگوں پر لازم کرا دیتے تھے کہ وہ دلیل کی پیروی کیا کریں۔ اور یہ جتنی بھی روایت ہم نے ائمہ سے ذکر کی، یہ آپ سیر اعلام النبلا وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کا جو اختلاف ہے یہ مسلمانوں کے درمیان عداوت، نفرت، دشمنی اور بغض کا موجب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی شیخ جو ہے اپنے اس کلام کو اور اپنی درس کو ختم کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔